سورۃ الشمس آخری پارے کی ایک صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی 7 آیات میں ہر آیت میں دو مرتبہ اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سب قسمیں ایک ہی بات کے لیے کہی گئی ہیں اور ایک ہی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی پھر قسم کھائی، بار بار قسم کھا کر کوئی 12-13 مرتبہ قسم کھا کے انسان کو ایک نتیجے پر پہنچایا ہے۔ وہ نتیجہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ بندے کی نفس کی قسم، اور اس نفس کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں، حیثیتیں، فطرتیں، طریقے اس کی پیدائش میں ڈال دیے ہیں، اسے مزین کیا ہے، برابر کیا ہے، اس کی بھی قسم۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو اسے پاک رکھے گا، اس کا تزکیہ کرے گا۔ جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو پاک نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث میں جب فلاح و کامیابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اخروی کامیابی اس سے مراد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی خوشحالی ہو، آخرت میں بندہ جہنم رسید ہو جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نہ فرعون کامیاب تھا، نہ ابو جہل کامیاب تھا، دنیا میں تو یہ خوشحال تھا۔ اصل کامیابی جو ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، آگ سے بچنا ہے، محشر کے دن رسوائی اور پریشانی سے محفوظ رہنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے تزکیے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو انداز ہے یا جو صیغہ ہے علماء کی زبان میں، وہ تزکی کا لفظ تفاعل کے وزن پر ہے۔ جس نے خوب تزکیہ کیا، جو مسلط ہو کر رہا، جو ذمہ دارانہ انداز سے چلتا رہا، جو سنجیدہ رہا، جس نے بھرپور کاوش کی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے روٹین سے ہٹ کر زور دینا اس کام پر۔ یہاں جو جتنے بھی تفاعل کے وزن پر عرب میں افعال استعمال ہوتے ہیں، ان میں عام رفتار سے بڑھ کر کسی کام پر زور دینے کو کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، بس وہ کامیاب ہوگا جو سنجیدہ ہوا، ذمہ دار ہوا، بھرپور کوشش کرتا رہا، قربانی دی، وقت نکالا، سیریس ہوا، محنت مشقت اٹھائی۔ تکلف کا وزن ہے نا، یعنی تکلیف اٹھا کر جو خیر چاہے گا وہ کامیاب ہوگا، قربانی دے کر جو خیر چاہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، جو پین محسوس کرے، درد محسوس کرے، چاہے تمنا رکھے، خواہش رکھے،
کہ یہ کام میرا ہر صورت ہونا چاہیے، ذمے لگ جائے اس کا، بس اس شخص نے کامیاب ہونا ہے جو بھرپور سنجیدگی کے ساتھ اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کرے گا۔ جو یہاں لاؤبالی ہوگا، لاپرواہ ہوگا، غیر سیریس ہوگا، سنجیدہ نہیں ہوگا، ذمہ دار نہیں بنے گا، اس سے کامیابی کی ہماری کوئی زبان نہیں۔ یہ 13 قسمیں کھا کر اخروی کامیابی بندے کی سنجیدگی میں اللہ نے چھپا رکھی ہے، یہ اس کا آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی جستجو کیا ہے، آپ کی غرض و غایت کیا ہے، آپ اپنی آخرت میں اپنا کیا نام رکھانا چاہتے ہیں، ابتدائی درخواست آپ کی طرف سے آئے گی، ہم آپ کی درخواست کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کریں۔ اب سمجھ آتی ہے بات کہ اتنی قسموں کے پیچھے کیا سبب تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من یتصبر یصبرہ اللہ، من یستغنی یغنیہ اللہ، من یتعلم یعلمہ اللہ۔ آپ چاہتے ہیں مصائب پر آپ کو صبر آ جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کی محتاجی ختم ہو جائے، آپ پاک دامن رہیں، آپ کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، آپ کو شرم و حیا کے معاملات کی حفاظت میں توفیق اور طاقت ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو ہدایت کی پہچان ہو۔ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنے میں سنجیدہ ہوگا، کوشش کرے گا، تکلیف اٹھا کر صبر کرنا چاہے گا، اسے اللہ صبر دے دے گا، اور جو پاک دامنی کی تگ و دو کرے گا، اللہ اسے پاک دامن کر دے گا۔ جو غنا اور محتاجی سے بچنے کی خواہش رکھے گا اور غنا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ سنجیدہ ہوگا، اللہ اسے مخلوق کے در سے ہٹا دے۔ جو ہدایت کی چاہت کرے گا، اللہ اسے ہدایت کی پہچان کرا دے۔ ایک حقیقت پر پہنچیے اس آیت کی روشنی میں کہ جو ہدایت ہے، جو توفیق ہے، جو آخرت کی بہتری ہے، جو فلاح اور کامیابی ہے، یہ اتفاقاً اور حادثاتی طور پر، یعنی چاہے نہ چاہے، ہر صورت میں دھکے سے جنتی اللہ کے یہاں نہیں بنایا، زبردستی جنتی نہیں بنایا جاتا۔ اس کے پیچھے اولین بندے کی تگودو ہے، اور ثانی اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور دروازوں کا کھلنا ہے۔ بندہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ترتیب جو مقرر اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ ترتیب یہ ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنی آخرت کے حوالے سے سنجیدہ ہوں تو ہمیں آخرت کے لیے اپنی جو مطلوبہ منزل ہے وہ اپنے حساب میں طے کر لینی چاہیے۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم کیا کس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، اسے ہم طے کریں گے۔ اب اللہ کی منت کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے، ان راہوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اللہ راستے کھولتا جائے گا اور بندہ ان راہوں پر چلتا جائے گا۔ کسر رہ جائے گی، اللہ اسے پورا کر دے گا، اور بندہ منہ پھیر جائے، چاہے نہ تکبر کرے، اعراض کرے، استہزاء اور مذاق کرے، اور اللہ اسے بالجبر جنتی بنائے، ایسا اللہ کا قانون نہیں، ایسا اللہ رب العزت کا ضابطہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرہیزگاری کے لیے اولین اور سب سے مشکل جو کام ہے، جو جنتی بننے کے لیے ہے،
وہ خود انسان کے ذمہ ڈالا گیا ہے کہ انسان اس حوالے سے خود کیا چاہتا ہے، خود کیا چاہتا ہے۔ ہماری عاقبت کی خرابی میں جو بڑا سارا دخل یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت میں اپنا کوئی نام چاہتے ہی نہیں، عام طور پر، یعنی غیر ارادی طور پر کوئی شعوراً تو منکر نہیں ہوتا، لیکن جو رویے ہیں ان رویوں کی وجہ سے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے چلو بنے گی، بن جائے گی، نہیں بنے گی، ہے نا۔ اور شیطان کے ہتھیاروں میں جو وسوسہ ہے، اس وسوسے کے زیر اثر سب سے پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو مایوس کر دے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اس کی نگاہوں میں اسے گرا دیتا ہے اور اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ تو اپنا منہ تو دیکھ، تو جنت میں کیسے جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ولیوں کے ساتھ ہو، تو نبیوں کا ہمسایہ ہو، تو اللہ کا مقرب ہو، تو روز قیامت اللہ کی زیارت کرے، یہ بھلا تیرے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فلاں جرم کرتا ہے، تیرے لیے یہ کچھ نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے بندے کو کم ہمت کرتا ہے، اس کی توقع توڑ دیتا ہے۔ اب بندہ ذہنی طور پر ناکام ہونے کے لیے یا نعوذ باللہ جہنمی بننے کے لیے یا نعوذ باللہ رسوا ہونے کے لیے وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حساب سے اللہ کے بارے میں بری امید رکھتے ہوئے، بری توقع رکھتے ہوئے، بری رائے قائم کرتے ہوئے یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بے ہوں، میں اللہ کے نزدیک ناکارہ ہوں، میری طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، میں عمل کروں نہ کروں برابر ہے۔ اس لیے جب بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں فیصلے کو بدلنے کا تو سبب ہے نہیں، لہٰذا وہ کہتا ہے پھر عمل کیوں کروں، جب جانا ہی جہنم میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام کا نظریہ رجا پیدا کرتا ہے، رجا اور امید اور توقع باندھتا ہے۔ وہ سیدنا غالباً انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، انہیں بتایا گیا حجاج ابن یوسف کے بارے میں۔ حجاج ایک معروف ظالم آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظلم کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ ثقفیوں میں ایک کذاب گزرے ہوگا اور ایک مبیر اور ظالم انسان ہوگا، اور جو ظالم انسان تھا وہ حجاج تھا، لاکھوں انسانوں کا قاتل تھا۔ اور یوں سمجھیے مورخین کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوا تھا ماں کا دودھ پینے کی بجائے اسے ماں کا دودھ موافق نہیں آتا تھا، اور اسے بھیڑ وغیرہ کا خون پلایا جاتا تو وہ پی لیتا تھا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں اس کی کوئی تصدیق و تحقیق نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے۔ بہرحال وہ خود کہتا تھا کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، میں انسان کو تڑپتے ہوئے دیکھتا ہوں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، کہ جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور شے میں نہیں۔ بہت ظالم آدمی تھا، کام بھی اللہ نے اچھے لیے اس سے، لیکن ظلم بھی اس نے کافی سارے کیے۔ موت کا ٹائم ہے اور موت کے وقت حجاج کو سنا گیا۔ حجاج نے کہا کہ یا ربی قد زعم الاعداء انی، اے اللہ میرے دشمنوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جہنمی ہوں، ان بے سمجھوں کو کوئی جا کے بتائے کہ میرا رب کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرنے والا معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ اس کے متعلق رائے بری رکھتے ہیں، اے اللہ مجھے تجھ سے اچھی توقع ہے۔ سیدنا انس ابن مالک غالباً تھے، بھول سکتا ہے، انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا کہ موت کے وقت اللہ رب العزت سے اس طرح کی توقعات یہ اچھے خاتمے کی نشانی ہو سکتی، یہ اچھے خاتمے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بھلا اسے معاف کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو ڈھارس دے ہر بندہ، اپنے آپ کو امید دلائے ہر بندہ، اور اپنے اللہ کے متعلق وہ بے امیدی اور بدگمانی سے محفوظ ہو۔ وہ بدکاری کر چکا ہو، وہ سود میں پھنسا ہوا ہو، وہ شراب پیتا ہو، وہ حق تلف کرتا ہو،
وہ 10 سال سے قرابت داروں سے بول چال بند کیے بیٹھا ہو، وہ ہر گات کی جیب کاٹ لیتا ہو، جو ہو گیا اس کو دیکھ کر آئندہ کا راستہ خراب نہ کرے، بس اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، میرے پردے رکھ اور تو میرے لیے آئندہ کی روشنی فرما دے، مجھے رسوائی سے محفوظ کرنا۔ جتنا یہ اللہ سے پر امید ہوگا انشاءاللہ اتنا اس کی نجات کا اللہ راستہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔